अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ HM ज़करिया और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल इंफॉर्मेशन पॉइंट। आम तौर पर कहा जाता है मूवमेंट इज़ ब्लेसिंग, हरकत में बरकत है। आप जब तक हरकत करते रहते हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपके जिस्म का कोई उज़्व हरकत करना बंद कर दे तो आपकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी। इसी सिलसिले में आज हम फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर आदिल तनवीर साहब के पास मौजूद हैं। डॉक्टर आदिल तनवीर साहब फिज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट के HOD हैं। आइए आज इनसे फ़िज़िकल थेरेपी के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का करम है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये फ़िज़िकल थेरेपी क्या होती है और ये थेरापिस्ट किसे कहा जाता है? फ़िज़िकल थेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज, मसलन जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, फ्रोज़न शोल्डर, फालिज, लकवा जैसी मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज हम बज़रिया जदीद मशीनरी और वर्जिशों से करते हैं। सही। और थेरापिस्ट किसे कहा जाता है? फिज़ियोथेरेपिस्ट उसको कहा जाता है जो कि ये तरीका इस तरीके से डिफरेंट पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं हम, जिसमें हम वर्जिशें मुख्तलिफ़ मशीनों को इस्तेमाल करके एक पेशेंट की जो मूवमेंट है उसको बहाल करते हैं, तो उसको हम फिज़ियोथेरेपिस्ट कहते हैं। आप किस किस्म के पेशेंट को डील करते हैं? हम मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ में, स्पेशलिटीज़ में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट काम करता है, जिसमें आर्थोपेडिक, न्यूरो, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, पीड्स और कार्डियोपल्मोनरी और स्पोर्ट फ़िज़िकल थेरेपी। क्योंकि जब पहले था कि फ़िज़िकल थेरेपी एक सिंपल डोमेन में काम कर रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है तो बहुत ही इसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है और हम हर जो भी हमारा एज ग्रुप है, हम ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप को ये जो सहूलत है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। किन किन अलामात पर मरीज़ को आपसे काउंसलिंग लेनी चाहिए? जिस तरह के आजकल फ़िज़िकल इनएक्टिविटी का दौर है, तो इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जो हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, मसलन के पट्ठों में खिंचाव बहुत सारे पेशेंट को मतलब कि महसूस होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो वो फ्रेश फील नहीं करते, मतलब कि अगर उन्हें पूरी स्लीप ली भी हुई है लेकिन जब भी वो सुबह उठेंगे तो उनको पट्ठों में खिंचाव महसूस होगा, टायर्डनेस फील होगी। और मुख्तलिफ़ डिजीज़ के बेसिकली मुख्तलिफ़ अलामात हैं, तो जिस तरह अगर किसी को न्यूरो के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उनके मुख्तलिफ़ अलामात हैं, किसी को आर्थोपेडिक रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं तो उनके मुख्तलिफ़ अलामात हैं। तो इसी तरह जिस स्पेशलिटी से रिलेटेड या जिस इशू जिसको कोई प्रॉब्लम है तो उसके मुताबिक फिर हम उसको डील करते हैं। सही। ये फिजियोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी, इसमें क्या फ़र्क है? फिज़ियोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी में जो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोथेरेपी बेसिकली फिज़ियोथेरेपी की एक सब डिवीज़न है। फिज़ियोथेरेपी हम इसमें मुख्तलिफ़ टूल्स को यूज़ करते हैं जो जिसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी एक मेन डिवीज़न है। इलेक्ट्रोथेरेपी में बेसिकली होता ये है कि जितने भी हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं जो कि हम अल्टरनेट टू मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिस तरह के हमारे पास टेंस मशीन है, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर है, इंफ्रारेड थेरेपी है, तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को ठीक करते हैं। सही। किस उम्र तक के मरीज़ का इलाज इस तरीके से मुमकिन है? ऑलमोस्ट अब अगर हम देख लें तो मैंने जिस तरह पहले भी आपको कहा है कि हर एज ग्रुप में हम ये फ़िज़िकल थेरेपी इम्पोर्टेंट है और इससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बच्चों से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन तक हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। बच्चों में अगर देखें तो जिस तरह डिसेबिलिटी बहुत कॉमन है, बहुत सारे इवनली हमारे जो साउथ का रीजन है, DI खान है, जो जितना भी साउथ डिवीज़न है KPK का, तो इसमें जो हमें ज़्यादातर मिल रहे हैं वो CP चाइल्ड मिल रहे हैं जिसे हम सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। इसमें होता ये है कि जो बच्चे हैं वो प्रॉपर मतलब कि अपनी मूवमेंट्स नहीं कर पाते और एक डिले के साथ अपनी एज ग्रुप में प्रोग्रेस करते हैं। तो हम बच्चों से लेके इवन के जब हमारे पास एडल्ट्स आते हैं या यंग पीपल हैं, उनमें मोस्ट कॉमन बैक पेन, नेक पेन, और इसी तरह फिर जब जेरियाट्रिक पॉपुलेशंस हमारे पास आती है तो उनमें नी पेन वगैरह बहुत कॉमन है। तो इस तरह हम ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में जो है हम फिज़िकल थेरेपी कर सकते हैं या करा सकते हैं। सही। क्या आप फालिज के मरीज़ को भी डील करते हैं? जी बिल्कुल, फ़िज़िकल थेरेपी तो एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और मैं तो यही समझता हूँ
کہ جو فالج کا پیشنٹ ہے اس کا آلموسٹ ٹریٹمنٹ ہی فزیکل تھیراپی ہے. کیونکہ دیکھیں فالج میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی مطلب کہ برین کے اگر آپ وین کہہ دیں یا عام زبان میں سمجھاؤں تو اس میں کلاٹنگ ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر انکریز کرنے کی وجہ سے جو ہے اس میں یہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یا تو ایک سائڈ یا کوئی سنگل ایک ہاتھ یا کوئی ایک ٹانگ کو آپ موو نہیں کر پاتے انڈیپینڈنٹلی. تو ہم ہیں ہی فزیکل تھراپسٹ, یا ہم دوسرا لفظ اس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم ہیں ہی موومنٹ تھراپسٹ. ایک پیشنٹ ہے فالج کے ساتھ, آپ اس کو میڈیکلی تو ٹریٹ کر رہے ہیں, اس کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول کر رہے ہیں, اس کے جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو بھی, لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہے, جو فزیکل امپیئرمنٹ اس کو ہو چکی ہے, اس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو فزیکل تھیراپی ضرور کروانی چاہیے. کیونکہ ہم اس میں مختلف ایک جو پلان ہوتا ہے ایکسرسائزز کا وہ ہم ایک پلان کرتے ہیں اور پھر ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور پیشنٹ کو اس کے جو ریلیونٹ چیزیں ہیں, جس طرح آپ نے الیکٹرو تھیراپی کا کہا ہے تو الیکٹرو تھیراپی میں بھی مختلف ہمارے پاس اسٹیمولیٹرز ہیں جو کہ اس کی فالج کی بحالی میں بہت ہی مطلب کہ ایک ریسرچ بیسڈ جو چیزیں ہیں وہ ہم ٹریٹمنٹ اس میں کرتے ہیں. اس فزیو تھراپی کی کتنی فیلڈز ہیں؟ پوسٹ گریجویشن تک لے کے گئے ہیں, اس میں ہمارے پاس کوئی 6 سے 7 اسپیشلٹیز ہیں, جس میں ہم اسپورٹس فزیکل تھراپی, آرتھوپیڈیکل فزیکل تھراپی, نیورو فزیکل تھراپی, وومن ہیلتھ اینڈ فٹنس اور کارڈیو پلمنری فزیکل تھراپی. تو یہ اس کی فردر اسپیشلائزیشن ہے, اور اس کے بیونڈ بھی آپ PhD ان فزیکل تھراپی بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں. صحیح ہے. عام طور پر MBBS کو ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے, لیکن اس فیلڈز والے کو ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا, بلکہ لوگ تو فلاسفی آف ڈاکٹریٹ بھی کر رہے ہیں, لوگ اس کو بھی ڈاکٹر نہیں مانتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سر جی بیسک وجہ تو یہ ہے, ہم مختلف فورم پہ یہ اس کی اویئرنیس بھی دے چکے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اگر ڈاکٹر اب دیکھیں اوور آل آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو صرف ڈاکٹر کوئی MBBS نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا MD جس نے کہ تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر وہ ہے جو کسی بھی موڈ آف ٹریٹمنٹ کسی پیشنٹ کو دے رہے اور اس کو بحال کر رہے, اس کو تھراپی. FSC پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آنا چاہیے تو ان کو کون سی ڈگری کہاں سے لینی چاہیے؟ FSC کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مطلب پری میڈیکل میں FSC کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری فیلڈز ہیں, جس طرح فیکلٹی آف الائڈ, میں نے آپ کو بتایا کہ فیکلٹی آف الائڈ ہیلتھ سائنسز میں فردر بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, جس طرح فزیکل تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے, BS میڈیکل لیب ہے, BS ڈینٹل ہے, آپٹومیٹری ہے, ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن ہے, اور فارم D ہے, ڈیواس ہے. تو اس کے علاوہ بھی اب بہت زیادہ مطلب کہ فیلڈز آ چکی ہیں, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بچہ کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ یا ادارے میں ایڈمیشن لے تو سب سے پہلے تو اس کو HEC کی ویب سائٹ اوپن کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں دیکھنا چاہیے کہ یار مطلب کہ آپ کے جون سی بھی یونیورسٹی ہے وہ HEC سے ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا, یہ جتنا بھی مافیا بیٹھا ہے ایجوکیشن کا, ٹھیک ہے, ان کے مطلب کہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں. ان کی HEC سے ریکگنیشن ہوتی نہیں ہے, یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ گورنمنٹ یونیورسٹیز کی طرف جائیں. اگر آپ فزیکل تھراپی کر رہے ہیں پھر بھی یونیورسٹی کو پریفر کریں, نہ کہ انسٹیٹیوٹ کو, ٹھیک ہے. اگر آپ کا میرٹ نہیں بنتا وہاں پہ تو پھر آپ کے پاس پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, صحیح ہے. تو آپ ڈائریکٹ کسی بھی 10 کمروں والے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہ لیں. خدا را آپ کوشش یہ کریں کہ آپ گورنمنٹ یونیورسٹیز کو فالو کریں. اگر اس میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو آپ پرائیویٹ یونیورسٹی کی طرف جائیں, اور پھر پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی آپ نے کچھ سٹینڈرڈز دیکھنی ہیں, کیا ان کی لیبز ہے, کیا ان کا ٹیچنگ سٹاف ہے, کیا ان کا جو ان کے ساتھ ہاسٹلز ہیں, ان کا فیس اسٹرکچر کس طرح ہے, اور ان میں مطلب کہ ڈگری دینے کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے, فیسز کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. پھر آپ اگر وہاں بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ انسٹیٹیوٹ کی طرف جمپ کریں. تو ان چیزوں کی جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں ان کو دیکھیں, فزیکل تھراپی ہے, فارمیسی ہے, نرسنگ ہے, تو ان کا کونسل سے اپروو ہونا بھی ضروری ہے کسی بھی ادارے کا. تو سب سے پہلے آپ نے ان کی ریگولیٹری باڈیز چیک کرنی ہوتی ہے, ان کا اسٹاف دیکھنا ہے, لیبز دیکھنی ہے. ایک سمپل پہلے ضرور ایک وزٹ کریں اور پھر جا کے کسی بھی ادارے کو آپ چوز کریں. آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ میری کامیابی کا راز میں صرف لک کو نہیں کہوں گا کہ میں بہت لکی ہوں کہ میں اس پوزیشن پہ الحمدللہ اتنی جلدی ایج میں یہاں پہنچا ہوں. میں لک کو بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ یہ میں لکی ہوں, میں ہارڈ ورکنگ ہوں.
میں نے FSc کنز کالج سے کی ہے, DI خان سے ہی. تو 2014 میں اس طرح تھا کہ مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. میں نے MBBS کے لیے ٹرائی کیا, میرا وہاں پہ نہیں ہوا. تو پھر میرے پاس آپشن تھے کہ میں فارمیسی کر لوں, لیکن مجھے پھر کسی عزیز نے کہا کہ آپ DPT کی طرف جائیں. تو بس انہوں نے صرف ہنٹ دیا ہے, پھر میں نے DPT کو سرچ کرنے سے لے کے آج HOD تک میں نے جتنا بھی کام کیا ہے الحمدللہ اپنے ہارڈ ورک پہ کیا ہے, والدین کی دعاؤں کے ساتھ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جو ہے کرم کیا مجھ پہ. لیکن میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا گرو کر رہے ہیں, تو ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہارڈ ورک جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ جب تک آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے کسی بھی فیلڈ میں آپ کو کبھی بھی جو ہے اس کا فروٹ نہیں ملے گا. ایون کہ آپ MBBS بھی کر لیتے ہیں, جو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ MBBS کریں, اب وہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے بہت زیادہ, کہ اگر آپ MBBS بھی کرتے ہیں اس میں بھی ہارڈ ورک نہیں کر رہے تو اس میں بھی آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, سچے دل سے کچھ بھی کرتے ہیں, اور آپ جو ایکٹیویٹیز آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کریں, ٹھیک ہے. جب آپ ان سب کا مکسچر اور آپ کی جب نیت صاف ہوتی ہے اور آپ ہارڈ ورک پہ جاتے ہیں اور بیونڈ لمٹس جاتے ہیں, تب ہی جا کے مطلب کہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ اچیومنٹ یا کوئی فروٹ ملتا ہے اس کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. نہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے اتنے لائک سمجھا ہے کہ میں اس طرح آپ کو انٹرویو دے سکوں. آپ ہمارے ٹیچر بھی رہے ہیں, تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے کہا ہے کہ اس ٹاپک پہ, کیونکہ بہت ایشوز ہیں اسٹوڈنٹس کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, اور فزیکل تھیراپی کی بیسکلی اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ مطلب کہ آپ آئے ہیں اور اس ٹاپک کو لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اس ایک ٹاک سے. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. شکریہ. آپ نے ڈاکٹر عادل تنویر صاحب کی بات سنی, انہوں نے ایک بہت بڑی لسٹ بھی دے دی. تو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ان میں سے کوئی ایک نہ ایک فیلڈ چوائس کر سکتے ہیں.